محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے 35 تک آج کا درس اس پر مشتمل رہے گا انشاءاللہ. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان قوموں کا جو اس بات کی دلیلوں کو مانتی نہیں ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور روز آخرت کو مانا جائے، نبی کی نبوت اور نبی کی رسالت کو تسلیم کیا جائے. وہ اکثر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں حتیٰ کہ واضح دلائل موجود ہیں. قرآن کریم نے عقلی دلائل اور نقلی دلائل ان کے سامنے پیش کیے ہیں، تاریخی حقائق ان کے سامنے موجود ہیں. اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اور نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ وہ ایک بودی اور پھسی بات کہتے ہیں جس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اور قرآن کریم نے خود بھی ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس تعلق سے، تم دلیل لا کر کے دکھاؤ تو اس بات کو مانا جا سکتا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا وانا علی آثارہم لمقتدون. ان کا ماننا یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کو ہم نے اسی پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد انہی باتوں پر انہی چیزوں پر عمل کرتے رہے ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں گے اور ہم کامیاب ہوتے رہیں گے، ہمیں ہدایت ملتی رہے گی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انکار کرتے ہیں تمہاری باتوں کا جو تم لے کر کے آئے ہو. تو نبی کی بات کا اس طرح سے کہہ کر کے رد کر دیا کرتے تھے کہ تمہاری بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، تمہاری بات کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم منکر ہیں اس پوری دعوت کے جو تم لے کر کے آئے ہو اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اور جس کا تم نے دعویٰ کیا ہے. تو اس طرح سے کہہ کر وہ انکار کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد کی باتوں پر ہی چلنا ہے تو تمہارے آباء و اجداد میں ایک ایسا شخص جس کی ذات پر تمہیں بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے، اس کی شخصیت کو تم تسلیم کرتے ہو اور وہ تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، اس کی نیکی اور نیک نامی تمہارے لیے سب کے لیے باعث فخر ہے، تم اس پر فخر کرتے ہو اور تم اپنے نسب کی عزت اور شرف کو اس سے وابستہ رکھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام، ذرا ان کے اوپر بھی غور کرو، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا اور وہ کس نقش قدم پر چلے ہیں. وہ بھی تو تمہارے آباء و اجداد میں ہیں. اگر تم اپنے آباء و اجداد ہی کو دلیل بنا رہے ہو تو تمہارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تم اس کے واسطے سے بھی راہیاب ہو سکتے ہو، تم اس کو بھی اپنے لیے دلیل اور نمونہ بنا سکتے ہو. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کو چھوڑ کر ان گمراہ لوگوں کو اپنے لیے دلیل بنا رہے ہو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے متبعین اور اپنے پیروکاروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنے اور آخرت میں وہ سب کچھ دیکھ لیں گے. چنانچہ ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ میں الگ ہوں ان چیزوں سے جس کو تم پوجتے ہو، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جس کو تم پوج رہے ہو، جس کی تم عبادت اور پرستش کر رہے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مگر جس نے مجھ کو بنایا ہے وہی مجھ کو سیدھی راہ سجھا دے گا، سیدھا راستہ مجھے وہی بتائے گا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا جو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، اور وہ عبرت و موعظت ہے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، خود ان لوگوں کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے کہ وہ اس بات پر غور کریں، توجہ کریں
کہ ابراہیم بھی تو انہی کے آبا و اجداد میں ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ یہاں پر یہ بھی ایک درس ملتا ہے کہ انسان اگر کفر و شرک کے ماحول میں رہ رہا ہے، بدی اور برائی کے ماحول میں رہ رہا ہے، تو انسان کا اپنی ذات کو، صرف اپنی شخصیت کو اس سے علیحدہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ علی الاعلان یہ کہنا کہ میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اصل پیغام اسی چیز سے پہنچتا ہے، انسان اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہے، معاشرت اختیار کرے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے، اور خود مطمئن رہے کہ میں الگ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کوئی لین دین، میرا کوئی لینا دینا ان سے نہیں ہے، اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں وہ سوچتا رہے، تصور کرتا رہے، تو ظاہر ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اور بہت سے لوگ اس بات کو دلیل بنائیں گے کہ فلاں صاحب مستقل ان سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا ملنا جلنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم آہنگی ہے مزاجوں کی، اسی لیے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ادب بھی سکھایا کہ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان جیسا فرمایا کہ بے شک میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور یقیناً میرا رب مجھے ہدایت دے گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھے ہدایت عطا فرما دے گا، میں اس سے امید رکھتا ہوں، میں اس سے توقع رکھتا ہوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس کلمے کو اور اس بات کو باقی رکھا پیچھے والوں کے لیے، اس کو باقی چھوڑ دیا تاکہ وہ بھی رجوع رہیں، وہ بھی لوٹتے رہیں، وہ بھی اس کلمے کی دعوت کی طرف آتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی تاریخی بات کہہ دی کہ جو ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بن گئی اور ان کے لیے راہ نجات بن گئی کہ ہمارے آبا و اجداد میں ایک ایسا شخص جو بہت نیک تھا، اور جس کی نیکی اور نیک نامی اور جس کی اچھائیوں کو سب لوگ تسلیم کیا کرتے تھے، اس نے اعلان کیا تھا کفر و شرک سے برات کا، کفر و شرک سے برات کا اس نے اعلان کر دیا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ چیز لوگوں کے لیے نمونہ رہی، بعد میں آنے والوں کے لیے وہ بھی یہ سمجھتے رہیں کہ کفر اور شرک بدی ہے، برائی ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر قائم رہا جائے، بلکہ اس کو چھوڑنا ہی اصل ہے، جیسا کہ ہمارے جد اعلیٰ اور ہمارے موریث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ترک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، اور اس سے برات کا اعلان فرما دیا تھا۔ تو اس کو باقی رکھا، یہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ ایک تربیت کی بھی بات ہے کہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا طریقہ بھی رہا ہے کہ انسان ایسے کام کر کے جائے کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور موعظت بنتے رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ اعلان کیا تھا اپنی اولاد کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور ان کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ تو ایک باپ کی سب سے اچھی اور بہتر تربیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسی نصیحت چھوڑ کر کے جائے جس سے وہ دین پر باقی رہیں، اسلام پر باقی رہیں، اللہ کی رضا کے اعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح سے یہ جو کلمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کفر سے اور اس شرک سے جس میں میرا خاندان حتیٰ کہ میرا باپ لت پت ہے اور میری قوم اس کے اندر گرفتار ہے، ان تمام سے میں برات کا اعلان اور اظہار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اعلان بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنا اور موعظت کا سبب بنا کہ لوگ اس سے موعظت حاصل کریں۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو گزرے لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے مکہ معظمہ میں، تو جو بنی اسماعیل کے لوگ تھے وہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو حنیفی کہا کرتے تھے، حنیفی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہم لوگ تھے۔
وہ اس کا اعلان کیا کرتے تھے. اگرچہ عملاً یہ چیزیں ان کے درمیان موجود نہیں تھی، ان میں پائی نہیں جاتی تھیں، لیکن تعلیمات بہرحال موجود تھیں. حتیٰ کہ امور فطرت جو ہیں، داڑھی بڑھانا، مونچھیں ترشوانا، ناخن کاٹنا اور جسم کی زیبائش و آرائش رکھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور اسی طرح سے بائیں ہاتھ سے استنجا لینا، اس طرح کے نہ جانے کتنے امور جو امور فطرت سے جن کا تعلق ہے وہ ان کے اندر پائے جاتے تھے. بنی اسماعیل اس پر قائم تھے اور ان کے اندر پائے جاتے تھے. یہاں تک کہ چوری وغیرہ کی سزا، زنا کی سزا اور جھوٹ اور فریب اور دھوکے بازی سے اجتناب کی تعلیمات ان کے اندر موجود تھی. اگرچہ وہ عملاً وہ اس پر عمل پیرا نہیں تھے، وہ اس پر اس کے پابند نہیں تھے، انہوں نے اس میں تحریفات کر لی تھی، رد و بدل کر لیا تھا، لیکن اپنے آپ کو حنیفی کہا کرتے تھے، ابراہیمی کہا کرتے تھے، اس چیز کا دعویٰ وہ بہرحال کیا کرتے تھے. تو یہ ان تعلیمات کا اثر ہے جو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے چھوڑ کر کے گئے. قرآن کریم اس قوم کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا تم کہاں نمونہ پیش کرتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اگر ضرورت ہے ہی تو ایسے شخص کا نمونہ پیش کرو جس نے اعلان کیا تھا اپنی قوم سے برات کا، جس نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے. وہ ڈرا نہیں تھا، خائف نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اعلان کیا کہ میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا رب مجھے ہدایت دے دے گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس سے توقع رکھتا ہوں، میں اس سے امید رکھتا ہوں. تو اس طرح سے یہ اسباق ہیں ان آیات کے جن سے ہمیں رہبری ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ ہم تربیت کے میدان میں ان چیزوں سے استفادہ کریں اور خیر کی بات اور خیر کے کلمات کہیں، اور اولاد کی تربیت میں اس طرح کی چیزوں کا انتخاب کریں کہ جو آنے والی نسلوں تک نافع ہو، ان کا فائدہ ہو. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے ان کو برتنے دیا اور ان کے باپ داداؤں کو یہاں تک کہ ان کے پاس سچا دین پہنچا اور رسول جو کھلی کھلی تعلیمات ان تک پہنچانے والا تھا اس کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا. جب تک کہ اگلا نبی اور اگلا رسول نہیں آ گیا تب تک کہ وہ لوگ انہی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، انہی چیزوں سے وہ چمٹے رہے اور انہی چیزوں سے وہ جمے رہے اور ان سے راہیاب ہوتے رہے، تب تک کہ ہم نے ان چیزوں کو ان لوگوں کے درمیان میں جاری و ساری رکھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے معاملات ان کے اندر پائے جاتے تھے اور وہ اس کے مطابق عمل کیا بھی کرتے تھے، اگرچہ بہت سی تحریفات کر لی تھیں اور رد و بدل کر لیے تھے، لیکن بہرحال دعویٰ ان کے درمیان موجود تھا جس کی اصلاح کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ نے اعلان کیا کہ میں جو ہوں وہ ملت ابراہیمی کی اصلاح اور اس کی درستگی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں اور پیروی کریں، اللہ کی طرف سے یہ ان کو حکم دیا گیا تھا. چنانچہ جو چیزیں ان کے درمیان موجود تھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، درست فرمائی، اور جو چیزیں غائب ہو چکی تھیں انہوں نے ترک کر دیا تھا، ان کو ان کی یاد دہانی کرائی. تو ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی آج بھی ہم کرتے ہیں. جو امت محمدیہ ہے یہ امت محمدیہ بھی ملت ابراہیمی ہی کی اتباع اور پیروی کرتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کا، تو آپ علیہ السلام نے کوئی نئی تعلیمات نہیں رکھی اور کوئی نئی شریعت نہیں آئی باقاعدگی کے ساتھ، بلکہ پرانی شریعت سے جس سے وہ لوگ واقف تھے بعض ان احکامات کو جاری و ساری رکھا گیا، کچھ میں رد و بدل کر دیا گیا، کچھ نئی چیزیں لے آئی گئی. اس طرح سے شریعت محمدی کی تکمیل ہوئی. اللہ پاک نے بھی اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق آ گیا اور رسول مبین آ گیا، اس وقت تک وہ لوگ ابراہیمی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، اسی پر مضبوطی سے جمے رہے. تو تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم ان چیزوں کو حق جانو اور اسی کے مطابق تم اتباع کرو، پیروی کرو.
وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ طرح طرح کے الزامات لگانے لگے دین پر اور شریعت پر اور ان تعلیمات پر جو ان کو دی جا رہی تھیں۔ ان میں جو ہے وہ چونکہ غفلت آ چکی تھی، بہت دنوں سے وہ غفلت کا شکار تھے، اس لیے ان کو ماننے میں یہ چیز حجاب بنی اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ کفر و شرک پر باقی رہے اور بہت ساروں کو اللہ پاک نے ہدایت بھی دی کہ وہ ہدایت یاب ہوئے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتار دیا اللہ پاک نے اس قرآن کو کسی ایسے مرد پر جو دو عظیم بستیوں سے تعلق رکھنے والا ہو۔ قرآن کریم کے اوپر بھی اعتراضات کیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ وہ قوم جھٹلاتی تھی، تکذیب کیا کرتی تھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت ایسے شخص کو ملنی چاہیے جو بہت زیادہ مال و زر والا ہو، بہت دولت جس کے پاس ہو، اور خوب جاؤ حشم خدم کا وہ مالک ہو، اس طرح کا شخص ہونا چاہیے نبی۔ یہ کیا انسان ہے، کیسا ما لہذا رسول یمشی فی الاسواق یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، ہمارے طرح سے عام انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، رہتا سہتا ہے، اور مال و زر کے اعتبار سے اس کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ دو عظیم بستیاں، دو عظیم بستیوں کا ذکر کیا قرآن کریم نے، تو مکہ معظمہ اور طائف، ان دو بستیوں میں بڑے بڑے سربراہان قوم تھے اور سرداران قریش جو آباد تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ جو مالدار لوگ ہیں جیسے ولید ابن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ، یہ لوگ مالدار تھے اس زمانے کے، تو ان کا گمان اور ان کا خیال و تصور یہ تھا کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے تھا، یہ مکہ کے معزز ترین لوگ ہیں یا کہ یہ کہ مال و زر والے ہیں۔ طائف میں بھی مغیرہ ثقفی وغیرہ جو لوگ تھے، ان کے بارے میں ان کا گمان، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو نبی بنا دیا جائے، ان کو رسول بنا دیا جائے، کیونکہ یہ مال و زر میں بڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس خوب مال و دولت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں مال و دولت کا کوئی مقام نہیں ہے نبوت کے لیے۔ نبوت کا مقام اور منصب عطا کرنے کے لیے مال و زر کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر چیزوں کو اس کے لیے معیار بنایا کہ نبی کیسا ہونا چاہیے، اور وہ تمام کے تمام معیارات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے، ابتدا سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعلیمات۔ تو وہ چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں نبی بنانے کے لیے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھی۔ مال و دولت اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے کہ مال و دولت کی بنا پر کسی کو نبی بنا، یہ ان کا خام خیالی تھی، ان کا غلط تصور تھا۔ تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ مکہ اور طائف میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی بنا دیا ہے، ان کا کوئی مال و زر کے اعتبار سے تو مقام و مرتبہ نہیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ قریش میں اعلیٰ ترین نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک نمونے کے طور پر پہلے ہی سے ان لوگوں کے درمیان جو ہے متعارف تھی، وہ چیزیں موجود تھی، لیکن اس کو مانتے نہیں تھے، اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ قرآن کریم نے اس کا اعلان بھی کیا، ہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کر مشورہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نبی بنانا چاہیے تھا، ان کو کیوں نبی بنا دیا۔ اس حد تک وہ جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور اس حد تک وہ معترض تھے، گویا ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، وہ کیسی بات کہہ رہے ہیں۔
نبی کا اعلان ہو جانے کے بعد، نبی کی نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد مشورے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ان میں سے ہونا چاہیے تھا، ان میں سے ہونا چاہیے تھا، فلاں خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، اس کنبے میں سے ہونا چاہیے تھا. تو کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے بانٹ دی ہے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کے درجے بعض پر ہم نے بلند رکھے، یعنی ان میں مراتب رکھے ہیں، فرق مراتب کیا ہے ہم نے رزق کی تقسیم میں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ٹھہرائے ایک دوسرے کو اپنے لیے خدمتگار. اور ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ سمیٹتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشیات کی تقسیم ہی الگ انداز سے کی ہے. یہ پورا نظام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں گفتگو آ چکی ہے کہ رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. معاملات تو سارے اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن یہ کہ انسان کے کسب کے باوجود، اس کی محنت شاقہ کے باوجود بھی رزق اتنا ہی ملے گا جتنے اللہ نے مقدر کر رکھا ہے. بڑی واضح مثال، موٹی سی مثال کہ یہ اس کا تعلق کسب سے نہیں ہے، محنتوں سے اور مجاہدات سے نہیں ہے، بلکہ رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ کے یہاں سے ہے. ایک شخص سارے دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دن رات پورے مہینے جان توڑ کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، لیکن 2500 3000 4000 روپے کماتا ہے. اور ایک شخص ہے وہ کچھ محنت نہیں کرتا، کچھ مشقتیں نہیں کرتا، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں مہینے کے اعتبار سے کماتا ہے. یہ تقسیم کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ بنایا، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے یہ تقسیم کی اور درجے ہم نے رکھے ہیں. جو درجے ہیں یہ ہماری طرف سے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ فرق مراتب بھی ہم نے رکھا ہے، یہ درجے ہم نے رکھے ہیں. اسی لیے دنیا کا نظام اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ یہ درجے برقرار رہے اور باقی رہے. اگر دنیا اس طرف بڑھتی ہے کہ جو ہے وہ معاشی نظام کے اندر کوئی بدلاؤ آئے اور ساری دنیا کی اکانومی اور ساری دنیا کی مالیات اکٹھا کر کے صرف چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر رہ جائے، اور صرف کچھ لوگ ایسے ہوں جو خوب مال و زر والے ہوں اور باقی غربا ہوں اور فقراء و مساکین ہوں، چند لوگوں کا صرف تسلط ہو پوری معیشت پر، تو یہ نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. دنیا کے اندر اس زمانے میں کوششیں ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں اس نظام کو لانے کی. ظاہر ہے کہ یہ خطرناک ہے، پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہے. قرآن کریم اس چیز کو ختم کرتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ یہ نظام نہ قائم ہو پائے، یہ نظام نہ بن پائے. اس میں انسانیت کا نفع ہے. اگر اس نظام کو ہم لاتے ہیں تو ساری انسانیت کی تباہی کا ذریعہ اور سبب یہ نظام بنتا چلا جائے گا، اور اس کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اگلے زمانے میں اس کے نتائج اور سامنے آ جائیں گے. تو یہ رزق کی جو تقسیم کار ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم نے ایسا بنایا ہے کہ ہم نے فرق مراتب رکھ کے بعض کے خدمتگار ہوں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کسی نہ کسی کا محتاج ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی وہ خود بخود اپنے کام انجام دے لے گا، بلکہ دوسرے کا محتاج ہے. یہ پورا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اگر ہم چاہتے اپنے نبی کو سب کچھ عطا کر سکتے تھے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ساری چیزیں نبی کو دے دیتے. نبی بنانے کے بعد ہم اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں عطا کر دیں، کون سی بڑی بات ہے. لیکن نبوت و رسالت کی عطا کا تعلق مال و زر سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے کہ جو زیادہ مالدار اس کو نبوت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ تقسیم ہم نے رکھی نہیں ہے. تو جب اس کا انحصار اس پر نہیں تو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو کہ جو مانی نہیں جا سکتی ہے، جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خیر نہیں ہے تمہارے لیے. نبی تو ہم نے بنا دیا ہے، جس کو ہم نے ضروری سمجھا اور جو ہمارے اعتبار سے مناسب تھا، ہم نے اس کو یہ منصب اور یہ مقام عطا کیا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلَهَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو سب لوگ ایک دین پر ہوتے. ان یکون الناس امۃ واحدہ، ایک امت ہوتے، سب ایک دین پر ہوتے. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان لوگوں کو جو منکر ہے رحمان سے،
ان کے گھروں کے واسطے چاندی کی چھت کر دیتے اور سیڑھیاں ان کے لیے بنا دیتے جن پر وہ چڑھا کرتے. چاندی سونا سب کچھ ہم ان کے لیے کر دیتے. اگر ہم چاہتے تو ہمارے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا, کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم ان کے لیے ساری کی ساری چیزیں بنا دیتے اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت ہوتے جن کے اوپر وہ تکیہ لگا کر کے بیٹھتے اور سونے کے ہوتے, وزخرفا اور سونے کے. تو سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات موتی تمام کی تمام چیزیں ہم ان کو عطا کرتے اور وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ اسی پر ٹوٹ پڑتے اور سب کافر ہو جاتے اور سب اس خواہش اور اس تمنا کے اندر رہتے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نصیب ہو جائے, ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برتنا ہے کچھ مدت کے لیے دنیاوی زندگی تک. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ وہ جو منکر ہیں رحمان کے ان کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر وہ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نعمتیں ہم انسان کو عطا کرتے ہیں تو بعض لوگ لالچی ہوتے ہیں, وہ ان نعمتوں کی طرف لپکتے اور جھپٹتے اور پھر وہ اس راہ کا کوئی چن لیتے. لیکن اللہ کے منتخب شدہ بندے وہ بھی ہیں اور ایمان لانے بندے وہ بھی ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو ساز و سامان ہے, مال و زر ہے, اس کا تعلق صرف دنیاوی زندگی سے ہے, یہ آخرت میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ان چیزوں پر دھیان اور توجہ نہیں دیتے. انشاءاللہ اس تعلق سے اگلی گفتگو جاری رہے گی. صدق اللہ مولانا العظیم. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.